12 روزہ جنگ جو پچھلی ہوئی اس میں ایران کی جانب سے جب ریٹیلیٹ کیا گیا، جواب دیا گیا تو کافی تاخیر ہوئی، یعنی 12-14 گھنٹے بعد جواب دیا گیا۔ یہ جو جنگ ہوئی اس میں جیسے ہی حملہ ہوا فوراً رد عمل کے طور پہ جو ہے وہ خطے میں تمام امریکن بیسز اور خود اسرائیل کی جانب فائر کیے گئے، اس میں وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اس بات کا تذکر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ مختلف محاذوں پہ ہوتی ہے۔ ایک فزیکل جنگ ہے، ایک نفسیاتی جنگ ہے، ایک میڈیا جنگ ہے۔ تو آپ جب دوسری طرف کو دیکھتے ہیں وہ ان کی جو روایت ہوتی ہے وہ جھوٹ، فریب اور دغا پہ مشتمل ہوتی ہے۔ تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ جبہہ حق یا جبہہ مزاحمت کی روایت کیا ہے۔ تو آغا کالی باف نے کل خود بھی اعتراف کیا کہ کچھ ان کے مصروفیات کی وجہ سے وہ جبہہ حق کی روایت کو جس طرح جامع انداز میں ان کو پیش کرنا چاہیے تھا پیش نہیں کر سکے، اس لیے کل ان کا یہ جو مفصل انٹرویو ہوا ہے اس میں الحمدللہ انہوں نے ٹرمپ کی جو 10 ٹویٹس تھیں ان کا جنازہ نکال دیا، اور اسی طرح جو ایک پراپوگنڈا تھا جبہہ مزاحمت کے خلاف ان کو بھی رد کیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم اسی راہ پہ ہیں جس راہ پہ رہبر شہید نے اپنی جان فدا کی، جس راہ کے لیے جو ہے وہ امام خمینی نے جو ہے اپنے ہزاروں مجاہدین کو قربان کیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 روزہ جنگ میں جو سینیریو بنا تھا، کچھ جواب دینے میں تاخیر پیش آئی، وہ اس دفعہ الحمدللہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ جو 12 روزہ جنگ تھی، ایک تو یہ کہ دشمن کی جو ٹیکنالوجی تھی 12 روزہ جنگ میں یہ لوگ اس طرح آشنا نہیں تھے جیسے کہ اس جنگ کے بعد ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو دشمن کا طریقہ کار تھا، دشمن کی روش اور میتھڈ تھا حملہ کرنے کا، اس سے بھی اس حد تک انہیں آشنائی نہیں تھی۔ لیکن 12 روزہ جنگ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، انہوں نے اپنے پاس جو ٹیکنالوجی تھی، جو ان کی انٹیلیجنس تھی، اس سب کو بروکار لاتے ہوئے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور یعنی 14 گھنٹے میں جو پہلے 12 روزہ جنگ میں انہوں نے تاخیر کی تھی، بہت ہی کم وقت میں انہوں نے فوراً جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ میں حیران ہو گیا، کیونکہ انہیں توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا شدید حملہ اتنے کم وقت میں آئے گا۔ یعنی 8 یہ جو عرب کنٹریز ہیں جو جہاں پہ امریکی فوجی اڈے تھے، وہاں پہ ایران نے ایک ہی وقت میں الحمدللہ جواب دینا شروع کیا، وہاں سے اسرائیل پہ بھی انہوں نے میزائل داغنا شروع کیے، اور یہاں پہ جو امریکی اڈے تھے ان پہ بھی میزائل داغنا شروع کیے۔ تو اس سے جو ہے وہ ٹرمپ بھی حیران ہوا، اس لیے کہ ان کی ایک تو پہلے مس کیلکولیشن ہو چکی تھی، اس پہ ان کو پریشانی علیحدہ تھی، اور اتنا فوری جواب اس پہ ان کو پریشانی علیحدہ تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو 8 ماہ کی مدت تھی، یعنی 12 روزہ جنگ اور اس جنگ کے درمیان، اس جنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ ان کے جو سابقہ پاسداران انقلاب کے چیف تھے شہید پاکپور، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ 8 ماہ میں اپنے گھر نہیں گئے، صرف 2 دفعہ انہوں نے کال پہ بات کی ہے۔ یہ ایک ہمیں جو ہے ایرانی بعض تجزیہ نگاروں نے اس طرح بات پیش کی ہے، اور انہوں نے 8 ماہ میں 8 سال کا کام کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ پھر جو پچھلی جنگ میں ان کو کمزوری محسوس ہوئی تھی، مثلا یزد میں ان کا ایک میزائل کا سیٹی تھا، جس کو پچھلی 12 روزہ جنگ میں اسرائیل نے اس کی جو انٹری تھی اور جو اس کا ایگزٹ راستہ تھا، دونوں پہ میزائل گئے، بمبارمنٹ کی، اور وہ بند ہو گئے۔ تو انہوں نے اس چیز سے نکلنے کے لیے کہ کہیں پہ ہم بونڈ نہ ہوں، انہوں نے اپنا جو میزائل سٹی یا میزائل لانچ کرنے کا پروگرام تھا اس کو ڈی سینٹرلائز کیا، اس کو ملک کے مختلف خطوں میں ان چیزوں کو لے گئے، تاکہ دشمن اگر ایک جگہ پہ لانچرز پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ دوسری جگہ سے اپنا حملہ جاری رکھیں۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس نے ان لوگوں کا حوصلہ بڑھایا۔ وَإِلَّا آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، ہم جو ہے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں عرب میڈیا میں دیکھتے ہیں، ویسٹ میڈیا میں دیکھتے ہیں، خود اردو میڈیا جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سب تجزیہ نگار حیران و پریشان ہیں کہ جس ملک کی صف اول کی قیادت شہید کر دی جائے،
اس کے بعد بھی وہ ایسا ریٹیلیٹ کے ایسا جواب دے، یہ واقعاً حیران کن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو سابقہ تجربہ تھا اس سے استفادہ کیا، اور وہ جو ان کا فوجی اسٹرکچر تھا اس کو پائیدار کیا، اور ساتھ ہی یعنی خداوند عالم پہ اعتماد کیا.